أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ اور سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا جو ہے یہ 22ویں رکوع کی آخری آیت ہے، اور 9ویں پارے کا یہ 12واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 181 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی، وعلیکم السلام، اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے نام ہیں اور ان گنت لاتعداد نام ہیں، ان کا احصاء یاد کرنا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہ جو ہے جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد اللہ کے ناموں میں کیا ہے، لوگوں کے اندر یہ الحاد کن صورت میں پایا جاتا ہے، یہ تفصیلات کل ہم نے سبق میں پڑھی تھی۔ آج جو آیات ہیں اس میں قوم موسیٰ کے اندر جس طرح کچھ لوگ دین پہ قائم تھے، امت مسلمہ کے ان لوگ جو دین اور انصاف پہ قائم ہیں ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَمِمَّنْ اور ان لوگوں میں سے خلقنا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، امتن ایک جماعت ایسی ہے، ایک امت ایسی، ایک گروہ ایسا ہے، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتے ہیں، یہدون رہنمائی کرتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ یعنی سچے دین کے مطابق وہ رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے مطابق وہ لوگ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ظاہر ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو کہ پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، اور اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین ہیں کہ جنہوں نے کسی شخصیت کو نبی علیہ السلام سے ہٹ کے کسی شخصیت کو اپنا مقتدی پیشوا نہیں بنایا، بلکہ نبی علیہ السلام کی ابتدا میں قرآن و سنت کو اپنا منہج اپنایا اور اسی کے مطابق عمل کا اہتمام کیا ہے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جٹلا دیا ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو، ہماری باتیں نہیں مانی، سنستدرجوہم ہم یقیناً نستدرجو ہم آہستہ آہستہ کھینچ لے جائیں گے، ہم ان لوگوں کو، یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی چلتا ہے، لفظ اصل میں ہوتا ہے یہ عربی زبان کا ہے، چونکہ ہماری زبان لشکری ہے تو عربی اردو میں بھی استدراج استعمال ہوتا ہے کہ یہ استدراج ہے جی۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ مرحلہ وار آہستہ آہستہ ایک چیز کو ایک جانب سے کھینچ کے کسی دوسری طرف لے جانا۔ سنستدرجوہم ان قریب ہم جو ہیں آہستہ آہستہ انہیں کھینچ لے جائیں گے، من حیث جہاں سے لا یعلمون وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ لوگ نافرمانی میں غفلت میں پڑے ہیں، پکڑنا چاہے تو اللہ کا پکڑنا کون سا مشکل ہو، یا کبار کی پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اگر تو سنبھلنے والا ہے تو جو پھر جھٹکے لگیں گے اسے اس کے اوپر اسے احساس ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے، یہ تکلیف مبتلا کرتا ہے، بندے کو احساس ہو جائے تو اگر تو احساس کرنے والا ہوگا تو سنبھل جائے گا، اگر نہیں تو پھر وہ غفلت پڑا، پھر وہ اچھی طرح اپنے گناہوں میں، برائیوں میں بدترین طریقے سے اس میں جب وہ بربادی میں چلا جائے گا، نتیجہ تن اس کی تباہی بربادی کے بعد اس کی ہلاکت اور اس پہ عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں
لمبی مہلت دیتا ہوں ان کو. یعنی یہ لوگ جو اسلام دشمنی میں، کفر میں، سرکشی میں اور اپنی جو ہے خواہشات کی غلامی میں گرے پڑتے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ ادھر انہوں نے جرم کیا ادھر سے پکڑ کے ٹھا ان کو جو جہنم میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتے ہیں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا کتنا لمبا عرصہ دیا اللہ نے فرعون کو. بنی اسرائیل پہ کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے اس نے، کتنی بڑی تکلیف آزمائش تھی ان کے لیے. اس طرح قارون، شداد، حمان، نبی علیہ السلام کے دور میں ابو جہل اینڈ کمپنی 13 سال پورا مکی دور انہوں نے ستایا. مدینے میں جا کے بھی باز نہیں آیا تو بدر میں جا کے پھر ان کی کٹائی ہوئی نا 15 سال بعد جا کر کے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ بندے کو ڈیل دیتا ہے، بعد لوگ نہ کر دے. پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. مایا و املی لہم، اور میں انہیں ڈیل دے دیتا ہوں، انہیں مہلت دوں گا. ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر، میرا منصوبہ، میرا پلان جو ہے نا متین، وہ بڑا مضبوط. پھر اللہ جب پکڑتا ہے پنجابی کا پھر اتنا گھیر کے مارتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ ہوا کیا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ ان اخذہ علیم شدید. رب کی پکڑ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی سخت بھی ہوتی، بڑی تکلیف دہ بھی ہوتی ہے. ان بطش ربی کا لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر، میرا پلان وہ بڑا مضبوط ہے. مایا باقی یہ لوگ الزام تراشی پہ اترے ہوئے ہیں، حق اور انصاف ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا. مطلب یہ بالکل ہی ہے وہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے. مایا اولم یتفکروا، کیا اور نہیں انہوں نے سوچ بچار کی، غور فکر نہیں کیا، معاملے کو پرکھ کے نہیں دیکھا. فکر ہوتا ہے نا کسی چیز کا جائزہ لینا، اس کی تحقیق کرنا، اس کے اوپر اپنی جب اپنا فوکس کرنا اور اس کو اپنی پوری صلاحیت اس کی جانچ پڑتال کرنا، اس کو تفکر کرنا. اولم یتفکروا، کیا اور نہیں انہوں نے سوچ بچار کی، ما بصاحبہم من جنہ، کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی دیوانگی، کوئی پاگل پن. یہ جو نبی علیہ السلام جو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ شاعر، کہ یہ لوگ عربی دان ہیں، بڑے بڑے شاعر ادیب بھی موجود ہیں، پھر یہ بڑے بڑے حکماء اور یہ سردار چودھری وڈیرے موجود. پاگل بندے کا انداز ایسا ہوتا ہے، پہلے تو 40 سال رسولہ کردار پیچھے رکھے نا. جس ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی امانت نبوت اور رسالت کے بعد رسولہ گھر پڑی ہوئی ہیں. فیصلے میں ان کا اطمینان پورے مکے میں رسول اللہ پہ ہے کہ جو فیصلہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا، اس سے زیادہ انصاف والا فیصلہ بھی کوئی نہیں. امانتیں بھی وہاں ہیں، عدل و انصاف بھی وہاں پر ہے، اور سب سے عظیم کریم مانتے بھی نہیں. اور جو کچھ کہتے ہیں وہ باتیں بڑی شستہ، سنجیدہ، سلجھی ہوئی، حقل خیر والی. ان کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ بہکا پن نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ ایسی بے مقصد فضولیات نہیں ہے کہ جو ایک پاگل بندہ ہوتا ہے آل فال بولتا جا رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ رہا ہے. باتیں بھی مقصد. تو کم از کم کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ پاگل نہیں ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے. ہوں پنجابی جو پتا ایک نے ضدی بن لی ہے کہ میں مننا ہی نہیں، تو پھر نام جو کہنے والا سمجھانے والا جو مرضی کہی جاؤ. تو بھائی وہ تو ضد ہوتی ہے، وہ ہٹ درمی ہوتی ہے، وہ انصاف نہیں ہوتا، وہ ظلم ہے. جو مرضی اجازت دیا بھائی آپ اس کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کی بات کو سمجھنا بھی گوارا، اس کا مقدمہ ہی سننے کو تیار نہیں. یار ہے کہ یہ الٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہے، یہ جو دیوانی ہے، پاگل ہے، فلان ہے، اس کی بات نہ سننا، جو سنتا ہے وہ جو فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا. تمہارا پرکھ ہے تو دیکھو نا، نبی تمہارے سامنے موجود ہے نا کہ ماں بے صاحبہ من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو، نبی نے قوم کا ساتھ تو تھا نا، تو آپ نے ان کا ساتھی قرار دیا محبت اور شفقت دلانے کے لیے کہ یار کم از کم کو گل کہن لگی انہیں تو سوچ لو گل بنتی بھی ہے. کیونکہ جو شریف معزز آدمی ہوتا ہے نا اسے اس بات کا بھی بڑا آر ہوتی ہے کہ میری بات میرے منہ پہ مار دی جائے. کیوں؟ جب اس کی بات کے منہ پہ ماری جائے گا تو اس کی جو ہے وہ نکاتی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے. اس کے لیے وہ چیز جو ہے باعث آر اور شرم ہوتی ہے. لوگ ایڈی گھٹیا گل کی تھی تو میں غور تو کرو. ان ہوا الا نذیر مبین، دیوانگی نہیں ہے میرے نبی کو، نہیں ہے وہ مگر کھلا ڈرانے والا.
وہ تو تمہیں آخر عذاب سے اللہ سے ڈرا رہا ہے، وہ تو تمہیں تمہاری بربادی سے ڈرا رہا ہے، تباہ ہو جاؤ گے، اپنے اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، فرمایا کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا آسمان و زمین کی ایک عظیم سلطنت میں، ملکوت، ٹھیک ہے جی، یہ ملک لفظ سے ہی ہے جس ہمارا بادشاہی ہوتا ہے، واو اور تا کی وجہ سے اس کا معنی ہو گیا ہے عظیم بادشاہی، بہت بڑی عظیم الشان سلطنت، عظیم الشان بادشاہی۔ مایا کیا انہوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں آسمان و زمین کے عظیم الشان بادشاہی میں کہ اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا ہے اور کیسا شاندار اس کا نظام ہے، دن کا، رات کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پھر اس کے اندر مخلوقات، پھر اس کے اندر پہاڑ، پھر اس کے اندر درخت، دنیا، پھر یہ سارا ایک مربوط منظم نظام، ہر کسے چلائے یہ سارا، کون بنانے والا ہے؟ کبھی اس پہ غور تو کر کے دیکھیں نا۔ یہ تو آج بھی جو ہمارے ایتھیزم بن گیا ہے نا، ہماری یونیورسٹی کالجوں کے اندر بھی بیڑا گرک ہو گیا قوم کا جی، ملحد، بے دین، مادر پیدر آزاد، ڈارون کے نظریے سے متاثر باندر کی اولاد، کہ جن کو فخر ہے کہ ہم انسان خود بخود بنایا اور آہستہ آہستہ بنتا چلا گیا، کوئی شک کسی بنانے والے نہیں۔ یہ ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ہر کے لیے، کہ ذرا کوئی چیز کائنات کی دکھاؤ جو اپنے آپ بنتی ہو، اپنے آپ چلتی ہو، ساری۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا اللہ نے جو کچھ بھی، کوئی چیز رب کی دکھاؤ جس میں کوئی نقص کمی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ غلط ہو یا بری ہو۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو دعا بھی سکھائی ہے، یعنی انہوں نے اب ما خلق اللہ، اور کیا نہیں انہوں نے غور کیا ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، کوئی بھی چیز اللہ کی مخلوقات میں کبھی کو غور کیا کہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی چیز فضول بیکار نہیں بنائی ہے، ہر چیز با مقصد ہے، اور بندہ سمجھے تو بڑی دور تک اس میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام صبح اٹھتے نا، اٹھتے ہی صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران ہے نا، اس کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، ربنا جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا ویتفکرون، یہ عقل مند لوگ جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں اللہ نے پیدا اس پہ توجہ دیتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر برملا وہ اقرار کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی، اللہ یہ کبھی تو نے کوئی بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ میں وان عصا ان یکون قد اقترب اجلہم، مایا اور قریب ہے کہ ایسا ہو کہ قریب آ چکی ہو آجالہم، ان کا مقرب وقت، انہوں پتہ بھی نہ ہو کہ ان کی موت تو پتہ ہی کوئی نہیں نا ہر بندے کو۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے وقت، موت کی جگہ بھی لکھ دی، ٹائم بھی مقرر کر دی، لیکن کسی بندے کو نہ وقت کا پتہ نہ جگہ کا پتہ، نہ تے موت جوانی ویندی ہے تے نہ موت صحت ویندی ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بڈھے نہیں مرنا، یا یہ تھوڑا ہے کہ بیمار نہیں مرنا، جوان بھی مرتا ہے تو تندرست بھی مر جاتا ہے، کھڑا کھلوتا بندہ ڈگ پیندا ہے، کہندے رو مڑ کے اٹیک ہویا ہے، فلانا کام ہو گیا، جو مرضی لبو گا سبب، لیکن جس کے ہاتھ میں نظام ہے آخر اس نے وقت پورا کر دیا، پورا ہو ڈگ پیا نا بندہ۔ تو میں یا ہو سکتا ہے قریب ہے کہ ان کا یہ وقت بھی کیا آ چکا ہو، قریب آ چکا۔ اس سے لیے نبی نے مانا کہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں جن کو صرف رب جانتا ہے، لا یعلمہن الا اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے قرآن مجید سورہ لقمان ہے نا اس کی آخری آیت تلاوت کی، جس میں یہ موت کا وقت، جگہ کا تذکرہ، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا، وینزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی یہ بھی اللہ جانتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، رحموں میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بھی جان کل کیا کرے گی، کیا کمائے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کس جگہ اس کو موت آ جائے گی۔ وہ اپنے کام نکلا ہے جو مرضی جہاں جائے، لیکن جب وقت آ گیا تو معاملہ ختم۔
مابے فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون کہ اللہ نے اتنی کھلی کھلی نشانیاں چیزیں رکھ کے تمہیں دعوت فکر دی ہے، نہیں غور کرتے جیسے پھر انہوں نہیں مننا پھر کنوں مننا جی فبی ای حدیث ہے، پھر کس حدیث پر قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، یہ کس بات پر، کس جو ہے وہ کن باتوں پر، اس کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، پھر اور کیڑی گل رہ گئی بھائی جنوں مننا جی، ایڑیاں سچیاں اور حقائق مبنی اور ایسیاں قابل غور ایسی شاندار کہ جہاں جواب توڑ کوئی نہیں، تسی اینو منن نو تیار نہیں، پھر ہور کیڑی شے مننی، فبی ای حدیث اس بات پر بجائے بعدہ اس کے بعد یؤمن وہ ایمان لائیں گے، جس کو مانیں گے، جس کی تصدیق کریں گے، جس پہ یقین رکھیں گے، باقی نہیں کو مانتا نہ مانیں گے، ومن یضلل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ اسے کو ہدایت دینے والا نہیں ہے، جے دل مور لگی ہے تو پھر یہ پردے کو چک نہیں جے سکتا، کسی دے دل وچ دھکے نہ کوئی ایمان واڑ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کو بڑی کلک ہوئی نا جب چچا ابو طالب، آپ کو بڑی امید سی شاید اللہ چچا کو ہدایت دے دے، آپ نے کوشش بھی کی آخری دم تک، آپ نے زور بھی لگایا، لیکن اللہ کی طرف سے ایمان مقدر نہیں تھا ابو طالب کی قسمت میں، حالانکہ بڑا نبی کا ساتھ دیا، تو آپ کو بڑی کلک تھی اس بات کی چچا کفر پہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیغمبر علیہ السلام انکا بے شک آپ لا تہدی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من اس شخص کو احببت جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دے لینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہے اللہ ہدایت دیتا، من یضلل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ اس کو ہدایت دینے والا، سینے میں ایمان اللہ ڈالا، اسی لیے نبی علیہ السلام کو اسلام کے لیے قوت کی ضرورت تھی نا، تو دعا کس سے کی؟ اللہ سے کہ اللہم کیا یا اللہ مکے چ دو بندے بڑے مضبوط طاقتور نے، تے یا اللہ انہاں چ جڑا تینوں بہت پیارا لگدا نا مالکا اون دین دا بازو بنا دے، ایک ابو جہل تے ایک عمر ابن خطاب، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اللہ دو بندوں جو تجھے پیارا ہے نا اللہ اس کے ذریعے اسلام کو قوت طاقت دے دے، بے ابی جہل ابن ہشام او بی عمر ابن الخطاب، یا اللہ ابو جہل یا عمر الخطاب جو پیارا اس کے اسلام قوت دے دے، ہدایت کے لیے دعا کس سے کی ہے کہ اللہ تو دل پھیرنے دے، آپ دعوت دے سکتے تھے، آپ سمجھا سکتے تھے، لیکن دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں یضلل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ نہیں ہے کہ اس کو ہدایت دینے والا، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَذَرُهُمْ جب اللہ گمراہ کرتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، وہ جو زیادتیاں ظلم وہ جو ہے ہٹ درمیاں ہوتی نا، ما فی طغیانہم طغیانی ہوتی نا اپنی اوقات سے باہر آ جانا، پانی کہندے نا کہ جی دریا وچ سمندر چ طغیانی ہے، یہ پانی جو ہے وہ اپنی سطح سے کیا ہو گیا اوپر آ گیا، باہر نکلا نا، تو پانی جو ہے اپنی سطح سے بلند ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں سمندر میں کیا آ گئی طغیانی، تو بندہ جب اپنی انسانیت کی حد سے نکل کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے باہر نکل کے جو ہے وہ پھر اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں سرکش، طاغوت کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے جو ہے انسان والے لیول سے نکل کے وہ خالق کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے سمجھ جائے گا میں خالق کے برابر ہوں، وہ خالق والے معاملات کے اوپر اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے اسے طاغوت کا سرکش جو اپنی اوقات حد سے باہر نکل چکا ہوتا ہے، مایا فی طغیان ہے اپنے سرکشی میں زیادتی میں، یا مہون وہ جب بھٹکے پھرتے ہیں مست پھرتے ہیں پھر ہوشی کو نہیں، مایا یسألونک عن الساعہ، آپ نے تو چونکہ وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ مر کے زندہ ہونا ہے، اس لیے قیامت کے تصور سے وہ لوگ غافل تھے، کیونکہ یہ عقیدہ ان کا بھی عقیدہ ہے، اسی لیے آپ مکی سورت جتنی پڑھیں گے مکی صورتوں میں بڑا زور دے دے کے اس عقیدے کو بار بار سمجھایا گیا، کیونکہ جس کا یہ عقیدہ جواب دہی احساس جواب جو ہے، جس کا یہ عقیدہ مضبوط مستحکم ہو گیا اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یار میں یہاں ہمیشہ نہیں ہوں، بھائی میرے پاس یہ چیز امانت ہے، میں اس کا جواب دے ہوں، وہ قدم وہ اپنے معاملات میں ہر ایک میں چیک بیلنس رکھے گا، سنبھل کے سوچ کے اپنے آپ کو وہ اپنے وقت کو اپنے معاملے کو گزارے گا،
تو اس لیے وہ تو بطور یہ کدوں ہونی قیامت اج تک آئی تین صدیاں لنگ گئی نے سارے بڑے بھی مر گئے ما یسالونک عن الساعہ وہ آپ سے پوچھتے قیامت کے بارے ایان مرساہا کب ہے مرساہا اس کا قیام ہونا اس کا قائم ہونا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں اللہ نے بتایا نا کب آنا اتنا ضرور بتایا قیامت آئے گی اس کی علامات کبریٰ بتا دی یہ بتایا جمعے والے دن ہوگی لیکن جمعہ کس صدی کا صدی کے کس سال کا سال کس مہینے کا مہینے کے کس جو ہے وہ ہفتے کا کوئی نہیں جانتا اسی لیے جبریل امین کو دین سکھانے کے لیے اللہ نے انسانی صورت بھیجا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے ایک سوال کیا تھا متی الساعہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل جو جس سے سوال کیا گیا نا وہ سوال کرنے والا زیادہ نہیں جانتا تو پھر انہوں نے کہا فما اشراطھا جبریل امین کہنے لگے اچھا پھر آپ اس کی کوئی نشانیاں بتا دیں کیا تو نبی اللہ پھر اس کی نشانیاں بیان کی انتال دلامت ربتھا اولاد نافرمان ہو جائے گی دیگر معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں پھر بڑی بڑی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں بڑی بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بعثت بھی قیامت کی نشانی کیونکہ آخر نبی ہے اس کے بعد نبی کو نہیں تو علامات میں کیا آنی ہے قیامت ہی آنی ہے معاملہ رسول اللہ کی وفات بھی قیامت کی علامت ہے معاملہ تو نبی کو چھوٹے نشانی کو بڑی نشانی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے دجال کا نکلنا ہے دعوت الارض ہے وہ جب سورج کا مغرب سے نکل آنا یہ بڑی بڑی یہ علامات کبریٰ میں سے بڑی بڑی نشانیوں میں سے تو فرمایا قل انما علمها عند ربی فرمایا کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کدوں ہونی ہے میرا اللہ ہی جانتا ہے میرا رب کے سوا کوئی جانتا لا یجلیھا نہیں ظاہر کرے گا اس کو لے وقتھا اس کے وقت پر الا ہوا مگر وہی اس کے وقت پہ بھی اس کو کون ظاہر کرے گا قیامت کو بپا کرے گا میرا اللہ ثقلت فی السماوات والارض مایا وہ بھاری واقع ہوئی ہے وہ قیامت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی مایا لا تأتیکم الا بغتۃ نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس الا بغتۃ مگر اچانک ہی جڑا مر گیا ہو تو قیامت قیام ہوگی نا مایا یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا کأنک گویا کہ آپ حفی عنہا اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں یہ جو تسی پورا حساب کر کے رکھا ہے یہ کتنے دیر کس ٹائم ہونی ہے معاملہ حالانکہ آپ کو اللہ نے بتایا آنی ہے نشانیاں دی ہیں لیکن ختمی معاملہ اللہ نے آپ کو بھی نہیں بتایا حفیظ کا معنی خوب گہرائی کے ساتھ معاملہ جیسے نبی نے احف الشوارب مونچھے ہے نا ان کو شارب کہتے ہیں شارب سے کہتے ہیں کہ شارب ہوتا ہے نا پینے والی تو جو یہ مونچھوں کے لبوں کے بال ہوتے ہیں نا تو وہ پانی میں کھانے میں لگتے ہیں ان کو شارب کہتے ہیں اس لیے آپ نے وہ کاٹنے کو دیا کس الشارب ایک حکم ہے کہ مونچھوں کو کاٹو ایک ہے احف الشوارب اچھی طرح جو ہے مونچھوں کو کاٹو تو فرمایا کأنک حفی گویا کہ آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے کل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ یقیناً اس کا علم میرے رب کے پاس ہے سمجھے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت جب وہ جانتے نہیں ہے ایک بار پھر ترجمہ دہرا دیں اللہ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا امتن ایک جماعت ایسی بھی ہے گروہ ایسا بھی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہدون بالحق کی وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ سچے دین کے مطابق وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو سَنَسْتَدْرِجُهُمْ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو کھینچ لے آئیں گے من حیث لا یعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو مایا وَإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے اولم یتفکروا کیا اور نہیں انہوں نے غور و فکر کیا سوچ بچار کی ما بصاحبہم من جنہ کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی دیوانگی کوئی پاگل پن ان ہوا الا نذیر مبین نہیں ہے مگر وہ واضح ڈرانے والا ہے اولم ينظروا اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا فی ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کی عظیم بادشاہی میں وما خلق اللہ من شیء اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز میں جو اللہ نے پیدا کی کوئی بھی جو اس میں غور نہیں کیا وان عصا شاید کے قریب
قریب ہو، قد اقترب آ جاؤ کہ ہو قریب آ چکی ہو آجلم ان کی موت، ان کا مقررہ وقت، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ فلا ہادی لہ نہیں ہے ہدایت دینے والا کوئی اس کو، ویذر وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیان اپنی زیادتی میں اور سرکشیوں میں، یعمہون وہ بھٹکے پھرتے ہیں، یسألونک عن الساعہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعہ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہ کب ہے اس کا واقع ہونا، اس کا قائم ہونا، قل کہہ دیجئے انما علمھا عند ربی اس کے یقین اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت کے لیے مگر وہی، ثقلت فی السماوات یہ بڑی بھاری واقع ہوئی ہے وہ چیز آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، لا تأتیکم الا بغتۃ نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک ہی، یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا گویا کہ آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں، ما یقل آپ فرما دیجئے انما علمھا عند اللہ یقین اس کا علم میرا رب اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔